بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت تمیم داری اور دجال سے جزیرے میں ملاقات کا حیرت انگیز واقعہ۔ اسلامی تاریخ میں بعض واقعات ایسے بھی ہیں جو انسان کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ وہ جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک فتنہ دجال سے متعلق ہے۔ دجال کا ذکر احادیث میں متعدد بار آیا ہے، مگر ایک خاص واقعہ وہ جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا۔ حضرت تمیم داری کا پس منظر۔ حضرت تمیم داری اسلام قبول کرنے سے قبل عیسائی راہب تھے جو علم اور روحانیت میں مشہور تھے۔ وہ سچ کے متلاشی تھے۔ جہاں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا، ان کی سچائی تقوی کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ واقعہ کا ابتدا۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ کے ذریعے روایت کیا گیا ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، لوگوں میں تمہیں تمیم داری کے ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتاتا ہوں جو میرے اقوال کی تصدیق کرتی ہے، جو پہلے سے تمہیں دجال کے بارے میں بتاتا آ رہا ہوں۔ حضرت تمیم داری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو واقعہ بیان کیا وہ کچھ یوں تھا۔ جزیرے تک کا سفر۔ ہم ایک جہاز میں سوار ہو کر بحر کے سفر پر روانہ ہوئے۔ چند دنوں بعد شدید طوفان نے ہمیں اپنے گھیرے میں لے لیا اور تقریباً ایک ماہ تک ہم سمندر میں بھٹکتے رہے۔ بالآخر ہمارا جہاز ایک اجنبی اور سنسان جزیرے کے قریب جا لگا۔ ہم وہاں اترے تاکہ پانی، خوراک یا مدد حاصل کر سکیں۔ جزیرے پر عجیب مخلوق جساسہ سے ملاقات۔ جزیرے پر ہمیں ایک عجیب مخلوق ملی جو انتہائی بالدار تھی۔ اس کا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ جب ہم نے ان سے پوچھا تو کون ہے تو اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ تم ایک شخص کے پاس جاؤ جو غار میں قید ہے، وہ تمہیں کچھ معلومات دے گا۔ غار میں قید ایک شخص دجال۔ ہم اس مخلوق کی بتائی جگہ پر پہنچے جہاں ہمیں شخص جنزیروں میں جکڑا ہوا ملا۔ اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے اور پاؤں گھٹنے تک لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہم سب حیران تھے۔ اس نے ہم سے سوالات شروع کیے۔ کیا نبی امی ظہور پذیر ہو چکے ہیں؟ کیا عربوں نے ان کی اطاعت کو اختیار کر لی ہے؟ کیا بیسان کا کھجوروں کا باغ اب بھی پھل دیتا ہے؟ کیا تبریہ کا پانی باقی ہے؟ کیا زغر کا چشمہ ابھی تک جاری ہے؟ ہم نے اس کے تمام سوالات کے جواب دیے۔ جب اس نے سنا کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہو چکے ہیں اور اب ان کی اطاعت کر چکے ہیں تو اس نے کہا، یہی بات میرے لیے بہتر ہے۔ جان لو میں دجال ہوں، مجھے جلد نکلنے کی اجازت دی جائے گی اور میں زمین کے تمام حصوں میں چکر لگاؤں گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان میں داخل ہونے کی مجھے اجازت نہ ہوگی۔ مدینہ واپسی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات۔ جب حضرت تمیم داری مدینہ منورہ واپس پہنچے تو انہوں نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی اور منبر پر چڑھ کر سب کے سامنے فرمایا، تمیم داری کا واقعہ اس بات کی تصدیق ہے جو میں تمہیں پہلے دجال کے بارے میں بتاتا رہا ہوں۔ اس واقعے کی اہمیت اور پیغام۔ یہ واقعہ صرف ایک حیرت انگیز داستان نہیں بلکہ ایمان کی آزمائش کا ایک سنگین اشارہ ہے۔ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات کی تلاوت دجال سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار فریب، جادو اور جھوٹا دعویٰ ربوبیت ہوگا۔ صرف وہی محفوظ رہے گا جس کا ایمان پختہ ہوگا اور دل اللہ کے ذکر سے آباد ہوگا۔ اختتامیہ۔
حضرت تمیم داری کا یہ سفر، جزیرے کی عجیب مخلوق اور دجال سے ملاقات، یہ سب ایک عظیم الشان تنبیہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، دعا کرتے رہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہر فتنے، خصوصاً دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔